السلام علیکم ناظرین، اسرائیلی سپریم کورٹ نے جولائی 2022 کے آخری ہفتے میں ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جس کے بعد اب صہیونی ریاست ایسے لوگوں کی ریاستی شہریت واپس لے سکے گی جن کے کام ان کے مطابق ریاست پر بھروسے کے منافی ہوں۔ ان میں ایسے لوگ شامل ہو سکتے ہیں جو ان کے مطابق دہشت گردی، ملک کے خلاف جاسوسی یا بغاوت میں ملوث پائے گئے ہوں۔ صہیونی سپریم کورٹ نے یہ حکم 2008 کے شہریت کے قانون کو سامنے رکھتے ہوئے دیا ہے جو ریاست کو یہ حق دیتا ہے کہ ریاست کسی فرد سے ملکی شہریت واپس لے لے، ایسے شخص سے جس کے کام ملکی وفاداری کے خلاف ہوں۔ اسرائیلی عدالت نے یہ فیصلہ 2 فلسطینیوں سے متعلق کیس میں سنایا ہے جنہیں اسرائیلی شہریوں کے قتل کے جرم میں سزا سنائی جا چکی تھی۔ ان دونوں کو لمبی سزائیں ہو چکی تھیں، جبکہ صہیونی ریاست ان فلسطینیوں کی ملکی شہریت بھی واپس لینے پر تلی ہوئی تھی، جس میں بالآخر وہ کامیاب ٹھہری۔ تنقید نگاروں کا کہنا ہے کہ اسرائیل میں یہودیوں پر بھی کافی مقدمات ہیں جن میں انہوں نے دہشت گردی کا ارتکاب کیا، لیکن ان کے کسی ایک معاملے میں بھی اسرائیل کی وزارت داخلہ نے آج تک اپیل نہیں کی کہ ان کی بھی شہریت ان سے چھین لی جائے۔ وزارت داخلہ نے شہریت واپس لینے کے کیس صرف عرب مسلمانوں کے خلاف عدالت میں دائر کیے ہوئے ہیں، اور بلا شک و شبہ اسرائیلی سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ اسرائیلی شہریت کے حامل فلسطینی شہریوں کے خلاف ہی استعمال ہوگا۔ ناظرین، اسی سے ملتا جلتا مگر نسبتاً کم شدت کا ایک فیصلہ اپریل 2018 میں بھی سامنے آ چکا ہے، جس میں صہیونی ریاست نے مقبوضہ بیت المقدس سے تعلق رکھنے والی 4 سرکردہ مسلمان سیاسی شخصیات کے ڈومیسائل حتمی طور پر منسوخ کر کے انہیں القدس کی شہریت کے حق سے محروم کر دیا تھا۔ اس کیس میں بیت المقدس سے تعلق رکھنے والے 3 منتخب فلسطینی اراکین پارلیمنٹ محمد ابو طیر، احمد اتون، محمد توطئہ اور ایک سابق وزیر برائے القدس خالد ابو عرفہ کو اسلامی تحریک مزاحمت حماس کی ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لینے پر بغاوت کا مجرم قرار دے دیا گیا۔ یہ قانون مارچ 2018 میں منظور کیا گیا تھا، جس میں وزیر داخلہ کو بیت المقدس کے کسی بھی فلسطینی کی شہریت منسوخ کرنے کا اختیار دیا گیا۔ ناظرین، صہیونی اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی شہریت کے خاتمے کے ذکر کے بعد اب ہم عالمی تناظر میں اس مسئلے کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو الگ تھلگ کرنے کے لیے عالم کفر میں کیا چل رہا ہے۔ کرونیکل آرڈر میں بات کی جائے تو سب سے پہلے میانمار، جس نے 1982 میں اپنے ملک میں بسنے والے 135 نسلی گروہوں میں سے چھانٹ کر روہنگیا مسلمانوں کو ملک کی شہریت سے محروم کر دیا تھا۔ واضح رہے 1982 میں میانمار میں مسلمانوں کی تعداد محض 0.4%، یعنی 8 سے 10 لاکھ کے درمیان تھی۔ انسانی حقوق کے علمبردار ممالک میں سے کسی نے بھی میانمار کو ایسا غیر انسانی قانون بنانے پر روکا ٹوکا نہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 25 اگست 2017 کو میانمار کی بدھ اکثریت نے ان کے 400 کے قریب گاؤں جلا کر خاک کر دیے اور 10 لاکھ سے زائد کو زبردستی ملک سے بے دخل اور ہزاروں کو قتل کر دیا۔ مسلمانوں کے اس قتل عام کو بھی اقوام متحدہ کی اعلیٰ ترین عدالت جینوسائیڈ یعنی نسل کشی کے ایک تاریخی مگر ڈورمنٹ یعنی بے عمل مقدمے کے طور پر درج کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 2003 میں بنگلہ دیش کے ساتھ لگتی بھارتی ریاست آسام سے مسلمانوں کی شہریت ختم کرنے کے لیے شہریت کے 1955 کے قانون میں نیشنل رجسٹر آف سٹیزن کے نام سے ترمیم کی گئی۔ صاف ظاہر ہے بی جے پی نے اس قانون کا غلط استعمال کرتے ہوئے اس وقت بھی ہزاروں مسلمانوں کو انڈیا سے ڈیپورٹ کرنے کے لیے آسام میں تعمیر کیے گئے ڈیٹینشن کیمپوں میں پہنچا دیا۔ اس کے بعد مودی سرکار نے 11 دسمبر 2019 میں ریاست آسام کے قانون میں سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کے نام سے ترمیم کر کے اسے پورے انڈیا پر لاگو کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس سے انڈیا کے 35 کروڑ سے زائد مسلمان دباؤ کا شکار ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو مودی سرکار 2024 کے جنرل الیکشنز میں ہندو ووٹرز کو خوش اور کلین سویپ کرنے کے لیے CAA پر عمل محدود پیمانے پر شروع کر سکتی ہے اور انڈین مسلمانوں کی شہریت سلب کر کے انہیں پاکستانی قرار دے کر پاکستان میں زبردستی دھکیلنے کا اعلان کر سکتی ہے۔ ناظرین، برطانیہ نے بھی شہریت ختم کرنے کا ایسا ہی قانون 2005 میں لندن بم دھماکوں کے بعد متعارف کروایا، اور اس کا نشانہ بھی صاف ظاہر ہے مسلمان ہی ہے۔ جیسے برطانیہ، جس نے مشرق وسطیٰ کے امن و امان کو تہوالہ کیا، جس نے امریکہ کے ساتھ مل کر داعش قائم کی،
اسی داعش کا حصہ بننے والی مسلمان برطانوی شہری شمیمہ بیگم کی شہریت بنا کوئی نوٹس دیے ختم کر کے اس پر برطانیہ کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی مسلمانوں کو ویزے نہ دینے اور امریکہ ہجرت کر چکے مسلمانوں کو امریکہ سے نکالنے پر بضد تھا۔ یہ الگ بات کہ امریکی سپریم کورٹ نے ٹرمپ انتظامیہ کو مسلمان مہاجرین کو ڈی پورٹ کرنے سے روک دیا تھا۔ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان دشمنی کی کوئی بھی قسم ہو اور فرانس پیچھے رہ جائے؟ فرانس میں پیدا ہونے والے 58 سالہ مراکشی نژاد فرانسیسی شہری جس کے پاس مراکش کی شہریت بھی تھی، امام مسجد حسن اکیوسن کو فرانس کی سب سے بڑی انتظامی عدالت نے نفرت انگیز تقریر کا الزام عائد کرنے کے بعد اسے زبردستی فرانس سے مراکش ڈیپورٹ کرنے کا حکم دیا۔ تاہم یہ علیحدہ بات کہ اس حکم پر عمل درآمد سے پہلے ہی وہ فرانس چھوڑ کر مراکش منتقل ہو چکے تھے۔ ناظرین، یہ بات تو عیاں ہے کہ عالم کفر مسلمانوں کا پیچھا کر رہا ہے، اور یہ بات بھی عیاں ہے کہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مجبوری یا سازش کے تحت اسے مسلمانوں کو اپنے ہاں بلانا بھی پڑتا ہے اور اب بھی بلاتا رہتا ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہی مغرب احتجاج کی آزادی کا بھی بڑا دعوے دار ہے۔ اب ذرا سوچئے، عالم کفر کے مسلمانوں کے خلاف عالمی سطح پر چل رہی خونی کارروائیوں کے خلاف انہی کے ممالک میں بسنے والے مسلمانوں کی طرف سے کبھی کوئی احتجاج نظر آیا؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ شاید اسی لیے دنیا میں خاموشی کے ساتھ ایک اور ٹرینڈ بھی چل رہا ہے، اور وہ ٹرینڈ ہے اپنے اپنے ملکوں کی شہریت چھوڑنے کا۔ نہ دوسری شہریت ہوگی اور نہ ہی دوسرے ملک ڈیپورٹ کیے جائیں گے۔ شہریت ختم ہونے پر بس اسی ملک میں شہری حقوق کم کر دیے جائیں گے۔ اور اب بات ہو جائے اقوام متحدہ کی کہ مسلمانوں کی شہریت ختم کرنے کی اس مہم کو روکنے کے لیے وہ کیا کر رہی ہے، تو اس کا جواب بھی سن لیجئے۔ میانمار نے مسلمانوں کی شہریت ختم کرنے کا جو قانون 1982 میں بنایا تھا، اسے ختم کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 29 دسمبر 2014 کو قرارداد منظور کی، جسے میانمار نے 25 اگست 2017 کو روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی اور ملک بدری کر کے یہ قرارداد UN کے منہ پر دے ماری۔ اس سلسلے میں مسلمانان عالم کو کیا کرنا چاہیے؟ براہ کرم کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دے کر مطلع کیجیے تاکہ اس پر مزید بات ہو سکے۔ والسلام۔